آپ ایز اے MNA سہیل افریدی صاحب وزیر اعلیٰ صاحب کو کیا پیغام دیتے ہیں؟ میں سہیل افریدی صاحب کو یہی پیغام دوں گا. میں نے فیس ٹو فیس بھی ان سے یہ بات کی تھی. میں جب ملاقات کے لیے گیا تھا تو میں نے ان کو بتایا تھا کہ ہماری پارٹی جو بنی ہے یہ صرف ایک چیز پہ بنی ہے کہ ہم کرپشن کے خلاف ہیں. کرپشن فری پاکستان ہم چاہتے ہیں. بس کسی کو کرپشن نہیں کرنے دینا ہے. اپنے خود وہ CM صاحب نے مجھے بتایا کہ میں خود نہیں کرتا تو میں دیکھتا ہوں کہ کون کرپشن کرتا ہے. یہ جو چوری کرتے ہیں ہم کس سے چوری کرتے ہیں؟ یہ جو چھوٹے بچے کھڑے ہیں قسم خدا کی ہم ان سے چوری کرتے ہیں. ان پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں. وہ کدھر ہم لے جاتے ہیں؟ کوئی یورپ، کوئی امریکہ، کوئی کینیڈا، کوئی مڈل ایسٹ، یہ ادھر لے جاتے ہیں. یہ ملک ہمارا گھر ہے، اس کو گھر کی طرح دیکھنا چاہیے. اور انشاءاللہ تعالی تو سہیل صاحب کے اگر اپنے وزراء میں کوئی کرپشن کرے، اپنے MPs میں کوئی کرپشن کرے صوبے میں، تو انشاءاللہ اس کو مثالی کردار بنائیں گے. مجھے پورا یقین ہے. بہت شکریہ جی. اللہ اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پورا انقلاب برپا ہوگا. ملک کافی ٹائم میں آپ کی لڑائی کرانا چاہتا ہوں نا، تاکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ بولیں اور لڑائی ہو. میں وہ کیا جوڑنے والا بندے، میں لڑنے والا بندہ نہیں ہوں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں مردان. اس وقت ہمارے ساتھ MNA مجاہد خان صاحب موجود ہیں. مجاہد صاحب کو یہاں خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کے نام پر بہت زیادہ ووٹس ملے، عوام نے ان کو بہت زیادہ محبت دی. آج ان کا وزٹ ہے مردان. ان سے بات چیت کرتے ہیں کہ اسپیشلی یہ اپنے علاقے کے لیے کیا کر رہے ہیں، ان کے اپنے علاقے کے عوام کی ضرورتیں انہوں نے کس حد تک پوری کی اور کیا کوشش کر رہے ہیں. جی سر السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے فرحات بھائی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اور مردان کیا یہ جس علاقے میں کھڑا ہوں اس علاقے سے آپ بھی بلانگ کرتے ہیں. جی بالکل، میں آپ کا ووٹر بھی ہوں. بس ایک ہی حلقہ ہے، ایک ہی علاقہ ہے. اور جتنا بھی ہو سکے حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی وجہ سے ہم سب کو ووٹ پڑا ہے. اور اسپیشلی مجھے تو پورے مردان میں، ڈسٹرکٹ مردان میں سب سے زیادہ ووٹ مجھے پڑا ہے. اس کے بعد باقی عاطف خان یا علی محمد خان اور باقی دوسرے لوگ جو ہے. میں نے سوال میرا یہ ہے کہ ایک تو یہ بتائیں علاقے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں. کوئی آپ جب سے آئے ہیں 2013 میں، پھر 18 میں، اس وقت دور آپ کی حکومت تھی، ابھی ایکسپیکٹیشن کیا ہے علاقے کے لیے، کیا کرنا ہے؟ ایکسپیکٹیشن تو یہ ہے کہ ابھی تو فی الحال ہماری گورنمنٹ جو ہے وہ سینٹر میں نہیں ہے، صوبے میں ہے. صوبے کے حوالے سے جتنے بھی پروونشل ڈپارٹمنٹس ہیں تو اس میں ہمارے MPs جو ہے ادھر سے جو ہے ہمارا MP زرشاد خان ڈیڈکٹ چیئرمین بھی ہے، وہ بھی ہیں. ہم بھی کوشش کر رہے ہیں. اب جتنا فنڈ ہمیں ملتا ہے صوبے سے تو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں ڈفرینٹ چیزوں میں. اسپیشلی میں تو زیادہ تر کوشش کرتا ہوں کہ وہ جتنا بھی فنڈ آتا ہے تو میں اس میں ڈالتا ہوں وابڈا میں، اس لیے کہ MNA سے زیادہ تر ڈیمانڈ وابڈا کے مد میں ہوتا ہے. یہ علاقہ جو یہ مجھ سے پہلے علی محمد خان کا تھا اور اس دفعہ اس الیکشن میں مجھے ملا. تو انشاءاللہ کوشش کرتے ہیں کہ اس کی جو بھی محرومیاں ہیں تو اس کو دور کریں. آپ نے بڑی اچھی بات کی. علی محمد خان صاحب سے 2013 میں نے شاید میرا ایک پروگرام ہوتا تھا اولس او مشران، میں نے آپ کے ساتھ بھی وہ پروگرام کیا تھا. علی محمد خان کے بارے میں مجھ سے یہاں پہ ایک بندے نے بہت اچھی بات کی. کہتے ہیں علی محمد خان کو میرا پیغام دیجیے گا کہ ہم آپ کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں. تو میں نے کہا جی آپ کس طرح ان کو دیکھتے ہیں؟ کہتے ہیں علی محمد خان تو ہمیں اپنے گلی محلے میں بہت کم نظر آتے ہیں، لیکن اچھی بات یہ کہ وہ ٹی وی پہ نظر آتے ہیں، ہم ان کو اب ٹی وی پہ دیکھ خوش کر لیتے ہیں. آپ بتائیں مجاہد صاحب، ایز اے MNA آپ کی رسپانسبلٹی تھی، آپ وزٹ کرتے ہیں؟ میں تو زیادہ تر وقت حلقے کو دیتا ہوں اور حلقے ہی میں ہوتا ہوں. جب سیشن ہوتا ہے سیشن کے لیے اسلام آباد جاتا ہوں، ادروائز میں اپنے حلقے میں. ابھی میں رستم سے ہو کے ادھر پلے انٹرچینج سے گھر کے آئے ہوئے. اس کے بعد میں ابھی اس وقت مغرب کی نماز ہم نے پڑھ لی. اس کے بعد میں انشاءاللہ شیرگڑھ اور شیرگڑھ سے آن ورڈ جتنا پرف یونین کونسل اس میں انشاءاللہ جاؤں گا. تو زیادہ تر وقت میں اپنے حلقے کو دیتا ہوں. اور علی محمد خان جو ہے وہ اس کی اپنی ڈیوٹی ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ بھی پارٹی کے لیے لڑ رہے ہیں، پارٹی کے لیے ہونا چاہیے. ایسے علی محمد خان ہو گیا یا شہریار افریدی یا مراد سعیدی، یہ ہمارے اسپوکس مین ہیں پارٹی کے، تو یہ ادھر کے لیے ہم نے رکھے ہیں، وہ ادھر ہی کرتے ہیں. اور یہ ایسا نہیں ہے، علی محمد خان حلقے میں بھی آتے ہیں، حلقے میں بھی ہوتے ہیں کافی ٹائم. میں آپ کی لڑائی کرانا چاہتا ہوں نا، تاکہ میں کہتا ہوں کہ آپ کچھ بولیں اور لڑائی ہو. میں وہ کیا جوڑنے والا بندے، میں لڑنے والا بندہ نہیں ہوں. اور وہ بھی میرے بھائی، ہم دونوں کے دادا 1 یونٹ میں ایک ہی اسمبلی میں تھے، تو ہمارا بہت مشکل ہوگا آپ کے لیے. اوکے ہو گیا. علیمہ جی، پاکستان کی تاریخ میں ایک ایکس پرائم منسٹر کی بہنیں آ کر اڈیالہ جیل کے باہر بیٹھتی ہیں اور ان کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ میرے بھائی سے ہماری ملاقات کروا دیا کریں. تو ابھی لاسٹ ڈے میں آپ کو پتہ ہے جو تشدد کیا گیا، نورین آپا کو روڈ پر گھسیٹا گیا، پانی ٹھنڈا پھینکا گیا، اس بارے میں آپ کیا کریں گے؟ میرے خیال میں میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے. جو سلوک ہماری بہنوں کے ساتھ میں نے کیا، ہمارے بالکل بزرگ ہیں وہ. اور ایک بھی معاشرے میں اس چیز کی اجازت نہیں ہوتی کہ آپ مطلب زنانہ پہ ہاتھ اٹھائیں اور ان کو گھسیٹیں اور سڑکوں پہ کھینچیں.
اور جو بھی ہوا ہے بہت برا ہوا ہے. میرے خیال میں پاکستان کی تاریخ میں اس سے برا مثال آپ کو نہیں ملے گا جو ہمارے ساتھ. علیمہ جی کا اور ان کی بہنوں کا قصور کیا ہے؟ ان کا قصور یہ ہے کہ ان کے بھائی جو ہے وہ پاکستان کے لیے کے لیے لڑنا چاہتے ہیں. پاکستان کو دنیا میں اس نے جتنا نام کمایا وہ اس بھائی کے لیے آتے ہیں, اور وہ ان کا پولیٹکس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. علیمہ آپا ہوگی, نورین آپا ہوگی, جتنے بھی ہیں وہ اپنے بھائی کے لیے, اور صرف اس حد تک ہے کہ اپنے بھائی کے لیے ان کی رہائی انشور کریں, اور ان کو پولیٹکس میں ان کا کوئی شوق نہیں ہے. لیکن ان لوگوں کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ وقت سب پہ آ سکتا ہے, اور ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب پوری عمر جیل میں پڑیں گے. آپ مثال دیکھ لیں, میں نے آپ کو بتایا کہ یوسف علیہ السلام کو 32 سال بعد مصر کی بادشاہت ملی تھی. تو انشاءاللہ ہمارا پورا یقین ہے کہ عمران خان حق پہ اور حق کے ساتھ اللہ انشاءاللہ مدد ایک نہ ایک دن ضرور آئے گی, اور خان صاحب نکلیں گے اور پاکستان کو بھی انشاءاللہ نکالیں گے, اور پاکستان کو دنیا کا ترقی یافتہ ملک بنائیں گے انشاءاللہ. میرا سوال یہ ہے کہ پارٹی کیا کر رہی ہے؟ آپ کے اس وقت بھی تقریباً 100 نہیں تو 90 ایم این ایز ہیں, اسی طرح آپ کے ایم پی ایز پنجاب سندھ بلوچستان میں بھی ہے, کے پی میں آپ کی حکومت ہے, ریئیکشن پراپر کوئی نظر نہیں آیا. ریئیکشن میرے خیال میں ہم نے تو جتنا بھی کرنا تھا وہ کافی کیا, اور اس کے بعد بھی انشاءاللہ آخری وقت تک لڑیں گے. اور لڑنے سے مراد یہ ہے کہ ہم مطلب بچوں کے لیے, بچے جو ہیں ان کے لیے ہم مطلب ان کے مستقبل کے فکر کرنی چاہیے. اور تقریباً کوئی 40 شہادتیں پی ٹی آئی نے دی ابھی تک. اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے. آپ بنگلہ دیش میں کیا ہوا؟ بنگلہ دیش میں تو 1-2 بندوں نے شہادت دی تھی, بنگلہ دیش کا پورا نقشہ چینج ہو گیا, اور ادھر ہم نے جو کچھ کرنا تھا وہ تو کافی ہو چکا ہے. اور انشاءاللہ ہوپ فلی ہم لڑائی اور جھگڑے اس کی سیاست نہیں کرتے, ہم پرامن طریقے سے انشاءاللہ اور ایک طریقے کے ساتھ خان صاحب کو اس جیل سے انشاءاللہ نکالیں گے, عدالت کے تھرو نکالیں گے. اچھا, جہاں پہ آپ نے بنگلہ دیش کی بات کی, میں نیپال کی بات کروں گا. نیپال میں جو ریسنٹلی وہاں پہ انقلاب آیا, انقلاب کی صورت میں آیا کہ سوشل میڈیا بند ہو گیا. تو ہمارے اوپر بھی اگر سوشل میڈیا حکومت بند کر دیتی ہے تو میں بھی انقلاب برپا ہو جائے, کیونکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ نیٹ کے بغیر اور سوشل میڈیا کے بغیر نہیں رہ سکتے. پاکستان میں انقلاب دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ. مجھے تو امید ہے کہ آج کل کے جوان اور آج کل کے نوجوان جو ہے وہ ان کو کافی سمجھ ہے, اور وہ اپنی مستقبل کو اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہمارا مستقبل کس کی ہاتھ میں ہے, مطلب ہے کس کی وجہ سے ہم اٹھیں گے. تو ابھی لوگوں کو کافی شعور آ چکا ہے, اور انشاءاللہ تعالی ہوپ فلی یہ ملک خان صاحب کی قیادت میں نکلے. ملک کیا کہ انشاءاللہ میں آپ کو ادھر سے باور کراتا ہوں, امت مسلمہ کا لیڈر ثابت ہوگا انشاءاللہ. انشاءاللہ. میرا ایک لاسٹ سوال ہے آپ سے, واٹ از دا ڈفرنس بٹوین علی امین اینڈ سہیل افریدی؟ دونوں میں کیا فرق دیکھ؟ دونوں میں فرق تو نہیں ہے, دونوں ڈیڈ ہانسٹ لوگ ہیں, پارٹی کے لیے لڑ رہے ہیں. بس خان صاحب بڑے ہیں, ان کی دونوں میں فرق آپ نے بتانا ہے, کیونکہ علی امین گنڈا پور کنٹروورشل ہو چکے تھے, بہت سارے پی ٹی آئی کے ورکرز لیڈرشپ ان پر الزامات لگا رہے تھے کہ وہ کمپرومائز ہے. تو وہ تو میرے خیال میں ڈفرنس کا آپ پوچھ رہے ہیں. جی, ڈفرنس. ڈفرنس یہ جو لڑکا ابھی آیا ہے سی ایم ہمارا, تو یہ میرے خیال میں بہت بچپن سے, مطلب ہے بچپن سے کیا یونیورسٹی لیول سے, کالج لیول سے یہ خان صاحب کے ساتھ لگے, اور خان صاحب اس کو خوب جانتے ہیں. تو خان صاحب نے مطلب سوچ سمجھ کے ان کو نامینیٹ کیا اور ان کو سی ایم بنایا. تو انشاءاللہ اور نوجوان اس کے ساتھ بہت کنیکٹڈ ہے. کیا امید ہے آپ کو سہیل افریدی صاحب سے؟ کیونکہ سہیل افریدی صاحب اس وقت پی ٹی آئی کے ورکر لیڈرشپ میں کنٹروورشل بھی نہیں ہے, اور سب یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب سے بہت زیادہ دبنگ ہے, 2 قدم آگے لڑ رہا ہے. میری امید تو ہے اللہ سے, اللہ کے حکم پہ انشاءاللہ اللہ اس بچے سے جو ہمارا سی ایم ہے اس سے کام لے گا انشاءاللہ. اللہ اس کے ذریعے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے پورا انقلاب برپا ہوگا ملک میں. صرف لاسٹ میں یہ بتا دیں, ایک لاسٹ والا یہ 27 امینڈمنٹ ہو چکا ہے, عدالتیں ہمارے یہاں انصاف تقریباً ختم ہو چکا ہے, بلکہ بہت سارے بزرگ کہتے ہیں اگر اب آپ کو انصاف چاہیے اور آپ کے ساتھ کوئی زیادتی ظلم ہوئی تو آپ نے ہائی کورٹ نہیں جانا, سپریم کورٹ نہیں جانا, بلکہ کسی مولانا صاحب کے پاس چلے جانا ہے, کیونکہ دونوں نے دعا کرنی ہے. ایک تو اس پہ بتائیں, اور 27 جو امینڈمنٹ ہوا اس سے قوم کو کیا ملا, کیا قوم کو فائدہ ہوا اس سے؟ قوم کو کچھ فائدہ نہیں ہوا, قوم تو اور کیا کہتے ہیں اندھیروں میں چلی ہے. بس اللہ اس ملک پہ رحم کرے, میں تو اتنا ہی کہہ سکتا ہوں. اور انشاءاللہ ہوپ فل ہے. عوام کے لیے کوئی شک تھی, عوام کے لیے کوئی اس میں کوئی قانون پاس ہوا ہے کہ جس سے عوام کو کوئی فائدہ ہوا ہو؟ عوام کے لیے تو مشکلیں بڑے ہیں, اور فائدے تو مجھے دور دور تک کچھ نظر نہیں آ رہے ابھی, لیکن ہوپ لیس نہیں ہے ہم انشاءاللہ. حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے کسی بھی پیغمبر کو اللہ تعالی نے استثناء نہیں دیا, یہ استثناء کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ میں مفتی نہیں ہوں, یہ فتویٰ تو مفتی ہی دیں گے,
लेकिन फील्ड मार्शल को जो अस्तना दिया गया। अस्तना मेरे ख्याल में शरी लिहाज से इसमें इसकी कोई हैसियत नहीं है, और अब देखते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी हस्ती नहीं थी, बेशक लेकिन उनकी भी 63 साल में रूह परवास कर गई, तो इस्तिस्ना किसको भी नहीं मिली, अंबिया कराम में किसी को नहीं मिली। बड़े बड़े उमर रज़ी अल्लाह अन्हु 25 लाख मुरब्बा मील के होते मालिक थे और बादशाह थे और हुक्मरान थे, उसको भी इस्तिस्ना मिली, वो भी दुनिया से चले गए। ये सब ने एक ना एक दिन जाना है, लेकिन सोचना चाहिए। बहुत शुक्रिया नाजरीन। इस वक्त हम मौजूद हैं इकरामपुर बाइज़ोखर के रेदवन, ये इलाका है। MNA मुजाहिद खान साहब यहाँ पर तशरीफ लाए थे और हमने बेहतर ये समझा कि मुजाहिद खान साहब की यहाँ आमद हुई है तो इनसे हम एक छोटा सा इंटरव्यू रिकॉर्ड करें। मुझे फरहाद खान को और यहाँ हमारे गांव के अवाम है रेदवन इकरामपुर बाइज़ोखर के तहसील काटलंग जिला मर्दान। वंस अगेन MNA मुजाहिद खान साहब, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। So nice of you.